بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى في مقام آخر: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى في مقام أيضا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلفا ألوانه وفيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش بری نہ عرش زمین، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یا رسول اللہ، دل کی بستی میں اگر نور نہ تیرا ہوتا، رات تو رات ہے دن میں بھی اندھیرا ہوتا. انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں حدیث درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اللہ پاک کا عظیم احسان، رمضان المبارک کا آج یہ دوسرا جمعہ اور دوسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے جو عشرے مغفرت ہے. وقت بڑا تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور ہر سانس انسان کی ایک آرے کی طرح ہے جو وقت کو کاٹ کر اسے موت کی طرف ڈھکیل رہی ہے. گویا کہ گرمی کے دنوں میں ایک برف کی ریوڑی والا برف لے کر نکلا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں جلد جلد اس برف کو لے لو ورنہ یہ پگھل گیا تو مجھے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. وقت بھی ایک برف کی طرح ہے، بس پگھلتا جا رہا ہے. ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے. سورہ حشر آخری رکوع میں 28 پارے میں ارشاد گرامی ہے، یہ ارشاد پاک ہے اللہ پاک کا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کل کے لیے بندے تو نے کیا کیا؟ ولتنظر، غور و فکر کرے. رمضان کا مہینہ نیکیوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، ثواب کو سمیٹنے کا مہینہ ہے. الگ الگ مقامات پر پیارے حبیب نے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کے حصول کے لیے رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو پچھلے گناہ ہیں سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ من قام رمضان، پھر ایک اور حدیث ہے، جس نے رمضان میں قیام کیا رات میں ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو رمضان میں روزے رکھے، رات میں قیام کرے، وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا ماں کی پیٹ سے بھی پیدا ہوا۔ جس طریقے سے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا نو مولود جنم لیا ہوا بچہ جو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان میں روزہ رکھنے والا اور رات میں عبادت کرنے والا، اس کے لیے یہی مژدہ اور یہی خوشخبری مصطفیٰ جان رحمت نے سنائی ہے۔ تو کیا پیاری بات ہے، نیکوکاروں پہ شفقت ہے، گنہگاروں کو ہمت ہے، ہر ایک پہلو سے ان کی ذات بس رحمت ہی رحمت ہے۔ ہم نبی کی امتی ہے، اللہ پاک کا کروڑ احسان، اس نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا تعلق رسول اللہ سے ہے، ہم محمدی ہے، ہم غلامان محمد ہے۔ یہ اتنا بڑا امتیاز، یہ اتنا بڑا اعزاز ہمارے لیے ہے، دوسری امت کو یہ میسر نہیں، یہ اس امت کو میسر ہے۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام دعا کی، اے اللہ اس امت کا فرد بنا دے، مجھے امتی بنا دے۔ دعا قبول ہوئی اور قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، یہ علامات قیامت میں سے ایک ہے۔ نبی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس امت میں پیدا ہو جائے۔ مبارک ہو آپ کو، آپ اس امت کے فرد ہیں۔ کاش کہ امت کے فرد کو قدر ہوتی، جنہوں نے قدر کی وہ بڑے ہوئے، بلند ہوئے۔ اللہ کی قدرت، اس نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا۔ تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی نوکری اور چاکری عطا فرمائی۔ اللہ پاک مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے الگ الگ آیات پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی میں نے، شروع کے رکوع کی، پھر آخر کے رکوع کی پڑھی، اور سورۃ النحل کی ایک آیت میں نے پڑھی۔ چونکہ رمضان میں تراویح جاری ہے اور روزانہ تراویح کے بعد مختصر سا 10 سے 12 منٹ میں خلاصے تراویح پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن صحیفہ ہدایت ہے، اس قرآن کو پڑھ کر لوگوں نے ہدایت پائی۔ آج بھی قرآن کے تراجم اور قرآن میں وہ آیات جو ہمیں فکر کا پیغام دے رہی ہے، آج بھی دوسری قومیں اسے پڑھ پڑھ کر صراط مستقیم پر گامزن ہو رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ان ھذا القرآن، یہی وہ قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جس سے قوموں نے ہدایت پائی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہی وہ قرآن ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ مومنین کے لیے شفا ہے۔ اب کیسے شفا ہے؟ تو دیکھیے آپ سورہ واقعہ پڑھو تو گھر میں فاقہ نہیں ہوتا، سورہ رحمان پڑھو تو دل میں روشنی ہوتی ہے، سورہ یاسین پڑھو تو صبح سے شام تک، اور شام میں پڑھو تو شام سے صبح تک خدا کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ سورۃ الکہف پڑھو، 1 ہفتہ یا 10 دن تک گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ غرض کے قرآن کی آیات دیکھو، سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، سورہ وافیہ بھی ہے، سورہ کافیہ بھی ہے، سورہ مناجات بھی ہے، سورۃ الدعا بھی ہے، اور ام الکتاب بھی ہے۔ ہر چیز کا حل سورہ فاتحہ ہے۔ غرض کے دیکھتے جائے کہ قرآن پاک کو اللہ نے مومن کے لیے شفا بنایا۔ کبھی سنقرئک فلا تنسیٰ پڑھو تو پڑھی ہوئی آیات نہیں بھولتے، کبھی نرفع درجات من نشاء پڑھتے رہو تو آدمی بلند ہوتا رہتا ہے۔ غرض کے آدمی پڑھتا جائے قرآن کو اور بڑھتا جائے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا، اے میرے بندے تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجے میں چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت پہ تو رک جائے گا وہی تیرا مقام بلند ہوگا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا،
ومن الشجر ومما یعرشون. کیا ہے اللہ نے کس کو الہام کیا؟ ہو مکھی کو الہام کیا. نحل کے معنی ہوتا ہے ہنی بی، مکھی. اللہ فرماتا ہے ہم نے الہام کیا مکھی کو. ومن الجبال، جاؤ پہاڑوں کی طرف. ومن الشجر، اور درختوں کی طرف. اور جا کے کیا کرو؟ اس کے پھلوں کو چوسو. شراب مختلف الوان، پھل ہوں گے، پھول ہوں گے، پتے ہوں گے، چاہے وہ پھول کھٹے ہو، الگ رنگ کے ہو. اللہ پاک نے فرمایا اس مکھی کو کہ جاؤ اور اس کے رنگوں کو چوس کے لاؤ. مکھی گئی، ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے. اب وہ درختوں کے تلاش میں کہاں درخت ہے میں جس سے رس لے لوں. ہوا آئی، ہوا نے اڑا کے اسے لے کے چلے گئی. کیونکہ آپ تو جانتے ہیں مکھی ہوا سے اڑ جاتی ہے، اس کا خود کوئی زیادہ وزن نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیے، ایک مکھی جو شہد کی ہو، اس کو ہم ترازو میں رکھتے دیکھتے اس کا وزن کتنا ہے، تو مشکل سے اس کا وزن ہو پائے گا. بہت چھوٹا جو سونے کا، جو گولڈ کا جو ایک ترازو ہوتا ہے، شاید اس کے اوپر وہ کچھ گرام ہو یا کچھ ملی گرام ہو. روشن مسجد کے صحن میں ایک درخت لگا ہے، اس درخت کے اندر چھتے میں مکھی شہد بنا رہی ہے. وہ رس چوسنے کے لیے گئی، ہوا سے اڑ کے چلے گئی. اب مجھے بتائیے اسے واپس اسی چھتے میں آنا ہے کیونکہ اس کا گھر وہ ہے. کیسے آئے گی؟ آئے ہائے ہائے. قرآن کہتا ہے فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. اے مکھی تو ارادہ کر گھر بنانے کا، راستہ ہم بتائیں گے. آئے ہائے ہائے، تیرے لیے راستہ ہم ہموار کریں گے. تو آپ پوری تاریخ دیکھ لیجئے، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز ہوئی، کتابیں لکھی گئی کہ جو شہد کی مکھی جہاں چھتا بناتی ہے وہ کہیں بھی چلے جائے، وہ مکھی شہد کا چھتا بنا رہی ہو بھوانی پیٹ میں، اور وہ اڑتے اڑتے ہوا نے اس کو اگر شولاپور روڈ پر لے کے چلے گئی یا پھر چندن نگر سے ہوتے ہوئے ہوا نے لے کے چلے گئی، اب اسے واپس آنا ہے تو اس کا راستہ ہموار اللہ کرے گا. وہ برابر پہنچیں گی اپنے انٹیمیشن سے، وہ راستہ دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ راستہ پہنچانے کا وعدہ خدا نے کیا ہے. اب وہ اڑتی ہوئی آ گئی، اس نے بنائی. اس چھت کو نکالا گیا، اس چھتے کو نکالا گیا، اس میں سے آپ نے دیکھا وہ عرق نکلا، وہ لکوڈ نکلا، خدائی معجون نکلا جس سے پوری دنیا کے معجون بنتے ہیں. اصل معجون شہد ہے. کیا نظام اللہ نے دیا ہے. اٹھ کے اس کے پیٹ سے وہ ایک عرق نکلتا ہے اور اس سے پھر شہد بنتا ہے. مجھے بتائیے خدا کی عزت کی قسم، یہاں ماہرین بیٹھے ہوئے، شہد کے جانکار بیٹھے ہوئے، بتائیے شہد کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے یا اس میں الائی ہو گئی، کیڑا ہو گیا، خراب ہو گیا؟ اچھا ہر کمپنی شہد دے رہی ہے تو کہتا ہے خالص شہد ہے. کیوں کمپنی کیوں نہیں لے جاتی؟ خدا کی کمپنی میں جو بنی ہے، اسی لیے کوئی کمپنی کا لیبل نہیں چاہیے. ہر کوئی کہتا ہے پیور شہد کی ضرورت ہے، را مٹیریل چاہیے. شہد کا جو را مٹیریل ہوگا، جو جنگل سے، فارسٹ سے ابھی لایا ہوا ہے. اور آپ دیکھیے کچھ لوگ بکیٹ میں لے کے پھرتے ہیں اسے، چھتا آپ کو دکھتا تھا، بولتے ارے یہی حقیقت ہے، یہی صحیح ہے، کیونکہ چھتا ہی اندر ہے. مسلمانوں کبھی غور کیا آپ نے؟ مومنوں غور کیا آپ نے؟ دنیا میں اتنا شہد فیکٹریز بنی ہوئی ہے، دنیا کا نظام شہد پوری دنیا میں چلا ہے. ہر معجون میں شہد، نہ جانے کون کون سی دوائیوں میں، گولیوں میں، میڈیسین میں، جڑی بوٹیوں میں ساتھ میں ملا کر لوگوں کو دیے جا رہا ہے. یہ کارخانہ کون بنایا؟ اور یہ فیکٹری کے لوگ کتنے بڑے لوگ ہیں؟ کیا انتظام ان کے لیے؟ کون سی گاڑی آڑی آتی ہے؟ اور کیا نائٹ شفٹ اور ڈیلی اور دن کی شفٹ ہے ان کی؟ ہائے ہائے. اس پوری صنعت کے لیے اللہ نے ایک مکھی، کمزور مکھی کو استعمال کر کے اس کے ذریعے بتایا کہ ہم کارخانہ قدرت اس طرح چلاتے ہیں. یہ صنعت کا نظام ایسا ہے.
کہ ایک مکھی سے نکلا ہوا پیٹ میں سے جو عرق نکلا ہوا ہے وہ اتنا مفید ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے خدائی قدرت کا اشارہ ہے کہ بندے دیکھو، ذرا غور کرو، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ چارہ کھاتی ہے، پیٹ میں چارہ ہے، پیٹ میں خون ہے، وہ چارہ گوبر بن جاتا ہے، یہ تمام چیزیں آلائشیں ہے، پیشاب بھی ہے، لیکن دیکھیے دودھ صاف کے صاف، ستھرا کے ستھرا، سفید کے سفید، نہ کوئی کیڑا ہے، نہ کوئی چارے کا کوئی ٹکڑا ہے، ستھرا بالکل. اوہ، پیٹ ایک ہی ہے، اس میں سے نکلنے والے اجزاء الگ الگ، اور سب اجزاء کو الگ الگ کر کے اللہ پاک نے دودھ پیدا فرمایا. اس دودھ سے ملائی، اس دودھ سے دہی، اس دودھ سے لسی، اس دودھ سے مکھن، اس دودھ سے گھی، اس دودھ سے چھاچھ، اس دودھ سے آئس کریم، اس دودھ سے پنیر، ہزاروں چیزیں دودھ سے ہے. کہا ہم نے پیدا کیا ہے اسے. بندہ غور تو کرے، ایک طرف سے کس طریقے سے پیشاب کو نکال دیا، گوبر کو نکال دیا، اور پھر وہ اس گائے اور بھینس کے تھن سے صاف ستھرا دودھ نکلا ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیکھنے والو ذرا غور کرو. پھر اللہ پاک ہمیں فرماتا ہے أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اے لوگوں غور نہیں کرتے ہم نے کیسے اونٹ کو پیدا کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، غور نہیں کرتے یہ پہاڑ کو کیسے ہم نے گاڑ دیا ہے زمین میں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ بچھونا فرش کا زمین کا کیسا بچھا دیا ہم نے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو کیسے بغیر ستون کے بلند کر دیا ہم نے. غور کرے بندہ. یہ ریگستانوں میں ہوا چلتی ہے، یہ طوفان، اتنے سخت طوفان ہوتے ہیں کہ قافلے کے قافلے ریت کے سمندر میں بہہ جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، ڈیزرٹ میں، صحرا میں. لیکن دیکھیے وہ طوفان چلتا ہے، اونٹ کھڑا کے کھڑا ہے، اس کے پیر دیکھیے ایسے بڑے بڑے بنائے ہیں، یعنی کہ جو اس کا تلوا جو اتنا بڑا ہے، اور وہاں سے ڈنڈی بنی ہے ایک دم پتلی ڈنڈی، اور پھر پیٹ اتنا بڑا. پروردگار اتنے بڑے پیٹ اور اتنے بڑے ڈھانچے کو اتنے پتلے ڈنڈوں میں رکھ دیا. بڑے بڑے پیر کیوں نہیں ہاتھی کی طرح؟ تو کہا طوفان آتا تو اس اونٹ کو لے کے چلا جاتا. پتلے پیر اس لیے بنائے طوفان کتنا بھی آئے پیروں کے بیچ میں سے چلا جائے. پھر مولا پیٹ اتنا بڑا کیوں دیا، گردن ایسی کیوں دی؟ تو کہا یہ پیٹ ایک خالص پیٹ نہیں ہے بلکہ ایک پانی کا کنواں بھی ہے، کہ کئی دن پانی کو سیف رکھ کے وہ مہینوں مہینوں سفر کر سکتا ہے اونٹ. پتہ نہیں کہاں کنواں ہو کہاں پانی ہو، صحراؤں میں کلومیٹر تک پانی نہیں رہتا. پھر مولا جب پیر اتنے باریک دیے تو پیر ایسا پھیلا کیوں دیا ہے؟ تو کہا باریک پیر ہوتے تو ریت میں دھس کے وہی رک جاتا اونٹ. ریت کے اوپر جمنے کے لیے اسے ایسا پیر دیا ہے، ایسا فٹ دیا ہے، ایسا تلوا دیا ہے تاکہ وہ ریت پر جم سکے اور جلدی جلدی چل سکے. اسی لیے اس کو ہوا ریگستانی جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کو، کیمل کو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. میں ایک سرسری طور پہ ذکر کرتا جا رہا ہوں جو مفسرین نے اور جو ماہرین نے اور سائنس کے ماہرین نے ذکر کیا ہے کہ قرآن میں غور کرے. جب اس قرآن کو جب پڑھ رہے ہیں نا، یہ مکھی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، مچھر کی اللہ نے مثال دی، اور یہ پہاڑ کی مثال دی کہ پہاڑ کو ہم نے گاڑ دیا ہے زمین میں. ہم سمجھتے ہیں کہ پہاڑ کیا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ گولا تھا ایک زمین کا، اس گولے کو توڑا گیا تو جو اونچا ہے وہ اونچا رہ گیا، جو نیچا ہے سمندر ہو گیا. واہ واہ واہ. دماغ لگاتا ہے کوئی، ہے نا، دماغ لگا لگا کچھ بھی لوگ آدمی لگاتا ہے، سب کی اپنی اپنی تھیری ہوتی ہے. ہم تو وہی مانیں گے جو قرآن میں ہوگا. ورنہ بتانے والوں نے تو انسان کو پہلے بندر بھی بنا دیا. بولے پہلے بندر تھا، پھر دھیرے دھیرے کھڑا ہوا اور پھر سب بال چلے گئے اور پھر انسان ہوا. تو یہ تو بنانے والوں کی تھیری ہے، انہوں نے اپنے اپنے معیار کے مطابق جو پڑھا ہے. ہمارے لیے سب سے بڑا معیار کیا ہے؟ قرآن ہے. وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. خشکی تر کا کوئی حصہ نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو اللہ پاک نے یہ پہاڑوں کو زمین میں گاڑ کر بیلنس کر دیا ہے. تو یہ پہاڑ، یہ ماؤنٹین،
یہ جبال جو ہے یہ ارتھ ویٹ ہے. جس طریقے سے ہم اپنے آفس میں پیپر ویٹ رکھتے ہیں, اللہ پاک نے اس زمین کو بیلنس کے لیے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیے تاکہ جو لاوا ہو, پریشانی ہو اور کچھ طریقے سے زمین ہلتی ہو, یہ بیلنس رہ سکے اور امت کو پریشانی نہ ہو, لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ زمین کو اللہ نے بچھا دیا, ورنہ یہ زمین اس طرح ہوتی تو لوگ کیسے چلتے. مسطح کیا, پلیٹ فارم بنایا, ہم آرام سے چل سکتے, گاڑیاں چلا سکتے. آسمان کو بلند کیا بغیر ستون کے. یہ اتنے سارے کرشمے ہیں قدرت کے, بندہ دیکھے تو اس کی ذات پر یقین آئے اور اس کا ایمان کامل ہوتے جائے. ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے اللہ نے ایک ایسے معجون کو, ایک ایسے لکوڈ کو, ایک ایسے جوس کو پیدا فرمایا جو سڑتا نہیں, جو گلتا نہیں, جو خراب نہیں ہوتا. ایسے لوگ دیکھنے میں آتے, کہتے ہمارے پاس کئی پرانا شہد ہے اور بہت طاقتور شہد ہے. پھر کچھ اہل اللہ ذکر کرتے ہیں, اے شہد تو نے تو کھٹے پھول کا جوس لی تھی, پھر یہ میٹھا کیسا ہو گیا؟ تو اہل اللہ نے ذکر کیا, مکھی کو سکھایا گیا درود پاک مصطفیٰ پہ پڑھتے جانا, اس سے مٹھاس پیدا ہوتی رہے گی. تو معلوم کیا ہوا, خدائی تحفہ ہے اور نبی پاک کی عظمتوں کے ساتھ وہ مکھی جو ہے شہد کو بنا رہی ہے. اس لیے آپ دیکھیے شہد جو ہے بہت قیمتی دولت ہے دنیا کی, بہت قیمتی دولت. لیکن میں ایک شکایت بھی کروں گا, افسوس آج ہم شہد کا استعمال بہت کم کرتے ہیں. پہلے کے بادشاہ اور اسلاف ذکر کرتے تھے وہ دسترخوان نہیں جس دسترخوان پہ شہد نہ ہو. اور غریب کے گھر میں بھی اگر دسترخوان پر شہد ہے تو کہنے والے نے کہا کہ بادشاہوں کی علامت ہے دسترخوان پہ شہد ہونا. افسوس ہے ہم نے شہد کو دور کر دیا. ہم کو جیم چاہیے, مسکے چاہیے, پھلے چاہیے, خوب کولیسٹرول بڑھا رہے, یہ بڑھا رہے, وہ بڑھا رہے, تکلیفیں ہو رہی. ذرا شہد کا لگائیے لیپ اور پھر دیکھیے اس کا لطف. لیکن ہم حقیقت سے دور ہو چکے ہیں. ہمیں کیمیکل چاہیے, ایسی چیز چاہیے, وہ اس کی ویلیڈیٹی کیسے بڑھ سکتی, را مٹیریل کو کیسا پیکٹ میں محفوظ رکھ سکتے 5 سال تک تاکہ وہ ہمیں کینسر میں مبتلا کرے. ذرا سمجھو یہ سب, یہ پلاسٹک کینسر ہو رہا ہے, فلاں چیز کا کینسر ہو رہا ہے, بہت بیماریوں میں مبتلا ہو رہے. یہ سب چیزوں سے اس کو محفوظ کرنے کے لیے وہ پتہ نہیں کون سے کیمیکل رکھے جاتے ہیں جو چیزیں محفوظ ہوتی کئی دنوں تک, وہ خود کیمیکل ہے. تو اللہ کے واسطے جو قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اللہ پاک نے فرمایا, تو خدا کے واسطے اپنے گھروں میں استعمال کرے. میں نے کسی شہد کی کمپنی کا نام نہیں بولا, خدائی شہد ذکر کیا ہے. بولے مولانا نے بہت شہد کا بولے, آج کیلنڈر پہ دیکھتے ہیں, نہ میں نے نام کا ذکر کیا, نہ کسی کمپنی کا ذکر کیا, نہ میری شہد کی دکان ہے. وہی ذکر کیا ہوں جو ہے قرآن میں. تو اللہ کے واسطے ہم استعمال کریں. کس طریقے سے اللہ پاک ایک مکھی کے پیٹ سے اس چیز کو نکالتا ہے جو محفوظ رہتی ہے, اسی طریقے سے اللہ نے زکوٰۃ کا نظام دیا کہ ہم اپنے مال سے ایک رقم نکالے تو زکوٰۃ محفوظ ہو جاتی ہے. حاضرین, زکوٰۃ یہ غریبوں کا حصہ ہے. آپ دیکھیے غریبوں کو زکوٰۃ دینا نہیں ہے, اس کو زکوٰۃ دینا ہے, غریب کو زکوٰۃ نکالنا نہیں ہے, بلکہ نکال کے غریب کو زکوٰۃ دینا. یہ اللہ نے نظام قائم فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ دولت ثروت والے, صاحب نصاب والے, ان کے رقم میں غریبوں کا بھی حصہ ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو ملک کا نظام ہے, میں اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کو کمپیئر کر رہا ہوں شرعی نظام سے. آپ کے اوپر ٹیکس لاگو ہوگا انکم پر کہ سال بھر میں انکم کتنی کی, اتنے لاکھ انکم ہو گئی, ٹیکس لاگو. شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے انکم جو ہوئی اس میں سیونگ کتنی ہوئی ہے. انکم بہت ساری ہو سکتی ہے, جب انکمنگ ہوا ہے تو آؤٹ گوئنگ بھی ہوا ہوگا, تو انکمنگ آؤٹ گوئنگ کے بعد جو بیلنس ہوا ہے
اس بیلنس پر شریعت نے زکوٰۃ رکھی ہے. کیا نظام دیا. سیونگ کے اوپر زکوٰۃ رکھی ہے کہ جو سیو رکھا ہوا ہے، اور ایسا نہیں کہا کہ جب آ گیا تو دے دو، پورا 1 ایئر اس کے اوپر گزرنا چاہیے اور اپنے قبضے میں ہونا چاہیے. جب وہ بندہ صاحب نصاب ہے تو 653 ملی گرام چاندی ہے، اس کو 77 روپے سے اگر اس کو ملٹیپل کرتے ہیں تو 50,282 روپے کچھ ہوتا ہے. تو جس شخص کے پاس بھی 50,000 روپے کیش ہو، بینک میں ہو، سیونگ میں ہو، پالیسی میں ہو، فکس ڈپازٹ میں ہو، اتنے اس کے پاس زیور ہو، اب اس شخص پر زکوٰۃ نافذ ہو جاتی ہے، لاگو ہو جاتی ہے. تو مستحقین تک زکوٰۃ پہنچائے. 50,000 روپے. اگر کسی کے پاس صرف سونا ہی ہے اور وہ 7.5 تولہ نہیں ہو رہا ہے تو نہیں ہے. ہاں مگر چاندی ہو گیا، سونا چاندی مل کر، کیش ہے کسی کے پاس سونا چاندی، یہ چاندی اور کیش ہے اور 50,000 اماؤنٹ تک پہنچ گیا تو پھر اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے. وہ زکوٰۃ واجب ہے. انما صدقات للفقراء والمساکین، وہ پوری تفصیل ہے. تو مستحقین تک پہنچائے اللہ کے واسطے. جہاں زکوٰۃ جس کو مستحق اس تک دے. فراڈ لوگ گھوم رہے ہیں، الگ الگ حلیے بنا کر لوگ گھوم رہے ہیں، نام مسلمان ظاہر کر رہے ہیں. بے شک برادران وطن کی بھی مدد کیجیے، ہمارے اور دیگر بھائیوں کی مدد بھی کیجیے، ہم منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن اسلام کا جو فریضہ زکوٰۃ ہے وہ صرف مسلمان کو ہی دینا ہے، غریب مسکین کو، تبھی وہ ادا ہو سکتا ہے. تو جانچ پڑتال کر کے ہم دے برابر کہ مستحقین کون ہیں. اور زکوٰۃ تب ادا ہوتی ہے جب ہم کسی کو مالک بناتے ہیں. کوئی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس میں زکوٰۃ دیں گے، بولے یہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ بولے فور کامن زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا مالک کوئی نہیں ہے نا. تو زکوٰۃ کا مالک بنایا جاتا ہے کسی کو، یہ ذہن میں رکھے. بولے مولانا ہم نے یہ سینٹر کھولا، ہم یہ تعمیر کر رہے، وہ تعمیر کر رہے. تعمیرات وغیرہ میں جو پبلک سورس ہے یا پبلک ایسٹ ہے، اس پبلک ایسٹ کے لیے آپ زکوٰۃ کا یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ پبلک ہے، کوئی بھی یوز کر سکتا ہے. زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے کسی کو. تو یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ پاک اس بندے سے سخت ناراض ہوتا جو زکوٰۃ نہیں دیتا. حضرت ابوبکر نے فرمایا میرا اعلان جنگ ہے اس سے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس سے جہاد ہوگا، اور قیامت کے دن وہ مال جس سے زکوٰۃ نہیں نکالی گئی وہ زہریلے سانپ کی طرح پھندا بنے گا اور کہیں گا لے میں تیرا مال ہوں. تو اللہ کے واسطے اپنی زکوٰۃ ادا کرے. خدا کا فرمان ہے، اللہ نے فرمایا جس نے زکوٰۃ دی اس نے اپنی رقم اور اپنی دولت، اپنی ثروت، اپنی جائیداد میرے حفاظت میں دے دی. اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ کے ذمے سے اس کی حفاظت اڑ جاتی ہے. اس لیے ہم اس میں کوشش کریں. برزر بچ چکا ہے، میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ اس گفتگو کا تسلسل آئندہ جمعہ جاری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیں. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی کعب کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد
حسینی مرحبا یا نور العین اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا یا نور العین ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العین روح جب تن سے جدا ہو ماہ رمضان دن جمعہ ہو دوپہر سے دن ڈھلا ہو لب پہ جاری یہ صدا ہو یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا نہیں ہے کوئی بجز تمہارے ہمارا اتنا پیام کہنا جگہ مدینے میں وہ عطا ہو تمہارے روضے کا سامنا ہو وہی پہ رہنے کی آرزو ہے وہی کا ہم کو غلام کہنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول